یہ ذوالحجہ شریف کا جو ابتدائی ایک عشرہ ہوتا ہے بڑا مبارک ہے، برکتوں والا۔ اس کے روزے رکھنے کی 9 دنوں کی ایک الگ فضیلت بھی موجود ہیں، پھر یوم عرفہ کی فضیلتوں کو الگ بیان کیا گیا۔ کئی چیزوں میں حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت بھی اختیار کی جاتی ہے، اور یہی جو حکم بیان کیا جاتا ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آئے، قربانی کا ارادہ ہے تو وہ اپنے بال وغیرہ، ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ اچھا، یہاں دو طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کہ یہاں نارمل جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اب جو قربانی نہیں ارادہ مطلب اس پہ واجب ہی نہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوسرا ساتھ یہ ہے کہ جو حاجی صاحبان ہیں وہ حج کے لیے جو گئے ہوئے ہیں، تو آپ جانتے ہیں حج کا احرام وہ 7 کو یا 8 کو وہ باندھتے ہیں، الا یہ کہ کوئی حج افراد کے لیے یا پہلے سے ہی میقات سے ہی باندھ کے آیا تو وہ 2 دن ہو سکتا ہے پہلے ہی آ جائے۔ تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ہی احرام شروع کرتے ہیں، تو اب احرام سے پہلے ناخن اور دیگر چیزیں کاٹنا آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجیوں کے علاوہ جو یہاں افراد ہیں ان میں 2 طرح کے افراد کے حوالے سے یہ گفتگو ہوتی ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے، جنہوں نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، یعنی ان پر قربانی کرنا ضروری ہے، وہ افراد کے جن پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو دونوں کے لیے جو ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے کا مسئلہ ہے، یہ ہم 2 جہت سے اس پر 2 پہلوؤں سے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ چونکہ حدیث پاک میں اس بات کا حکم آیا ہے کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور بالوں میں سے کچھ نہ لیکن ان کو کاٹے نہ۔ اسی طرح بعض دیگر روایتوں میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا تو اس طرح کرنے کی وجہ سے اس کو قربانی کا ثواب یہ مل جائے گا۔ تو یہ ایک تو اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ یہ جو حکم ہے یہ وجوبی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ یہ یعنی وجوب سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے برخلاف کوئی کر جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، اس کے بعد اس نے اپنے ناخن کاٹے یا بال وغیرہ کاٹے اس نے، تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ تو ایسا نہیں کہ وہ گناہگار ٹھیک۔ نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ امر استحبابی، یعنی یہ جو حکم ہے یہ مستحب حکم ہے، اس کے نہ کرنے کی وجہ سے بندہ گناہگار یہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب بعض لوگ، اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں بعض لوگ 2 طرح سے شدت برتتے ہیں۔ ایک وہ افراد کے جن کی شدت اس پر ہوتی ہے کہ ناخن بال وغیرہ کاٹنے کو گویا کہ وہ وجوب کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک۔ حالانکہ جو جمہور علماء کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو ناخن بال وغیرہ کاٹنا یہ ضروری ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر 40 دن صحیح مسلم شریف کی حدیث کے اندر حد بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ 40 دن مقرر فرمائے ہیں۔ تو اب اگر کسی کو ذی الحجہ کے 10 دن کے اندر 40 دن مثال کے طور پہ کسی وجہ سے گزر گئے کہ وہ ناخن و بال نہیں کاٹ سکا، یعنی ناخن نہیں کاٹ سکا، اور جو بال کاٹنے کا حکم ہے کہ ان کو کاٹ لینا چاہیے، تو اگر وہ 40 دن تک نہیں کاٹ سکا اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تو اب 41واں دن نہیں کرے گا بلکہ وہ اس کو کاٹ لے گا، کہ اب یہ جو کام ہے یہ کرنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک تو یہ وجوب نہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف ہم جاتے ہیں تو شریعت نے اس کو پسند ضرور کیا کہ اگر 40 دن نہیں گزرے اور یہ 10 دن آپ گزار لیتے ہیں اس کنڈیشن کے اندر کہ آپ نے ناخن و بال نہیں کاٹے، تو ایسا نہیں کہ شریعت مطہرہ کی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ پھر اس کے اپوزٹ ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو یوں گفتگو کرتے پھرتے ہیں کہ بھئی دوسرے شدت کر رہے ہیں، کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ اب ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری ان معنی میں نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نہ کیا جائے، کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ کس لیے ارشاد فرمائی تھی؟ اسی لیے فرمائی تھی نا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، یا اس لیے بیان فرمائی تھی کہ اس کا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ کرنا بہتر ہے جبکہ کوئی اور وجہ نہ ہو۔ تو اس لیے اگر یہ 40 دن نہیں گزرے اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور 40 دن 10 دن کے بعد بھی نہیں ہوں گے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی قربانی کرنے کے بعد ہی بال اور ناخنوں کو کاٹیں۔ یہ تو ہو گیا عام جو حاجی نہیں ہیں ان کے علاوہ، اور جو حج کے لیے جا رہے ہیں، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ حج تمتع کرنے والے عام طور پر یہ 7 ذی الحجہ کو، جب 8ویں کی رات کو عام طور پہ آج کل ہمارے یہاں اور سنت کے مطابق 8ویں کی صبح کو مینا کی طرف جانے سے پہلے یہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو احرام حج کا ہو یا عمرے کا ہو، اس میں جداگانہ اس کے کچھ آداب ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو بھی لگائی جائے، احرام باندھنے سے پہلے جو
غیر ضروری بال ہیں اور اسی طرح ناخن وغیرہ ہیں اس کو کاٹ لیا جائے۔ تو یہاں پر جو بظاہر اصول کی روشنی میں بات سمجھ آتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے، واضح ہوتا ہے کہ بندہ جو حاجی ہے وہ اگر احرام باندھنا چاہ رہا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ احرام کی ان آداب کا، مستحبات کا خیال کرتے ہوئے وہ اپنے جو غیر ضروری بال وغیرہ ہیں، ناخن وغیرہ ہیں، انہیں کاٹ لے، خوشبو وغیرہ کا استعمال احرام کی نیت کرنے سے پہلے کر لے تاکہ ان سنتوں پر مستقل عمل کا جو ہے وہ اسے موقع مل سکے، اس پر وہ عمل کرنے کی سعادت حاصل کر سکے۔